بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کی جب بھی تیرے نام سے، ابتدا کی جب بھی تیرے نام سے، پھر نہ گھبرایا کبھی انجام سے۔ جماعت داہم کے عزیز طلباء و طالبات، حصہ نظم کا مطالعہ جاری ہے اور آج ہم حصہ نظم میں سے مال گودام روڈ جو نظم ہے اس کے اشعار کی تشریح کا طریقہ بیان کریں گے۔ اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے۔ تو سب سے پہلے ہم انتخاب کرتے ہیں شعر کا۔ کتاب سے ذرا کتاب کھولیے۔ یہ نظم ہے جی مال گودام روڈ، اور یہ دیکھیے ذرا تیسرا شعر۔ آس پاس اس کے جو بستے ہیں نہ ان کی پوچھئے، جس قدر ویراں ہے یہ ہیں اس قدر وہ خستہ حال۔ عزیز طلباء و طالبات، شعر کا انتخاب کیا گیا۔ آس پاس اس کے جو بستے ہیں نہ ان کی پوچھئے، جس قدر ویراں ہے یہ ہیں اس قدر وہ خستہ حال۔ طلباء و طالبات، سب سے پہلے حسب معمول آپ نے یہ شعر مارکر سے لکھنا ہے، اس کے بعد ذیلی سرخی لکھنی ہے تشریح، اور پھر کچھ اس طرح سے آپ نے تشریح کا آغاز کرنا ہے۔ یہ شعر نظم مال گودام روڈ سے لیا گیا ہے اور اس کے شاعر ہیں مرزا محمود سرحدی، جو کہ مزاح لکھنے میں کمال کا درجہ رکھتے ہیں اور طنز برائے اصلاح کی یہ بہت عمدہ مثال ہے نظم مال گودام روڈ۔ اور مرزا محمود سرحدی اپنی شاعری میں زیادہ تر معاشرتی اور عوامی مسائل بیان کرتے ہیں اور آگاہ کرتے ہیں قارئین کو، حکومت کو، متعلقہ اداروں کو اس حوالے سے، ان مسائل کے حوالے سے۔ تو اس کے بعد مرزا محمود سرحدی کی تعریف میں چند الفاظ بیان کرنے کے بعد آپ نے اسی تشریح کی ذیلی سرخی میں اس شعر کا مفہوم بیان کرنا ہے، جو کچھ اس طرح بنتا ہے۔ پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ سڑک بہت ہی خستہ حال ہے، اور جس قدر یہ خستہ حال ہے اسی قدر اس کے ارد گرد بسنے والے لوگ بھی خستہ حال ہیں۔ تو ایک اور شاعر کا مجھے شعر یاد آ گیا کہ گاڑیاں جو عموماً پرانے دور میں بسیں چلتی تھیں ان کی حالت بھی یہی ہوتی تھی، ٹائروں کی حالت بہت خراب اور سیٹوں کی حالت بہت خراب۔ جس طرح یہ شعر بیان کیا گیا ہے سڑک کے حوالے سے، تو اس میں بس کے حوالے سے شاعر کہتا ہے سیدھی عدم آباد کو جاتی ہے یہ لاری، سیدھی عدم آباد کو جاتی ہے یہ لاری، مخلوق کو خالق سے ملاتی ہے یہ لاری۔ مزاحیہ شاعری اتنی آسان نہیں ہے، تو تشریح میں آپ نے بیان کرنا ہے کہ مزاح لکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ مرزا محمود سرحدی خستہ حالی کا ذکر کر رہے ہیں اور سڑک کی خستہ حالی بیان کر رہے ہیں کہ بہت زیادہ خراب ہے، اور وہ بھی اہم سڑک ہے، پشاور شہر کی اہم سڑک مال گودام روڈ، کہ جس سے مال بردار گاڑیاں گزرتی تھیں اور مال جو ہے وہ ایک شہر سے دوسرے شہر لے کر جایا کرتی تھیں، لیکن اب اس کی حالت اتنی خراب ہو چکی ہے کہ گاڑیاں
اس طرف نہیں آتی۔ ویران ہو گئی ہے یہ سڑک اور اس کے ارد گرد بسنے والے لوگ بھی معاشی مسائل کا شکار ہیں۔ اگر یہ سڑک آباد ہوتی، یہاں سے ٹریفک کا گزر ہوتا، یہاں سے لوگ گزرتے، تو یہاں پر کاروبار بھی لوگوں کے خوب چمکنے تھے، کیونکہ لوگوں کی وجہ سے خریداری ہونی تھی۔ اب چونکہ اس سڑک کی حالت بہت خراب ہے، تو اس لیے لوگوں کا گزر اس پر سے نہیں ہوتا اور ارد گرد بسنے والے لوگ بھی معاشی تنگی کا شکار ہیں۔ تو اسی نظم کا ایک اور شعر امدادی شعر کے طور پر لکھ سکتے ہیں، ایک نہیں بلکہ کئی شعر ہیں ایسے۔ رونقیں ہی رونقیں ہیں جس طرف بھی دیکھیے، رونقیں ہی رونقیں ہیں جس طرف بھی دیکھیے، چیخنے لگتے ہیں اس پر شام ہوتے ہی شغال۔ یعنی اس سڑک کی رونقوں کا ذکر کر رہے ہیں اور طنز کی صورت میں کر رہے ہیں۔ گیدڑ ویران مقام پر قیام کرتے ہیں، ویران مقام پر آوازیں نکالتے ہیں۔ اور اسی سڑک کے حوالے سے اسی نظم کا ایک اور شعر امدادی شعر کے طور پر آپ لکھ سکتے ہیں، اس پہ جانے کا کبھی ہوتا ہے جس کو اتفاق، اس پہ جانے کا کبھی ہوتا ہے جس کو اتفاق، اس کے لوٹ آنے کا پیدا ہی نہیں ہوتا سوال۔ اس طرح تشریح کرنی ہے عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کا معلم ممتاز گوندل آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ نگہبان۔